السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا جو موضوع میں نے منتخب کیا ہے وہ خواتین کے حقوق کے بارے میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے پوری دنیا میں، یونان ہو یا روم ہو یا عرب ہو، ہر جگہ ہی، ہر تہذیب میں، خواہ وہ مصری تہذیب ہو یا ہندو تہذیب، سب جگہ عورت کو نصف انسانیت کی بجائے دوسرے درجے کی مخلوق سمجھا جاتا تھا۔ 586 عیسوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے کچھ ہی قبل، یا نبوت سے کچھ قبل، فرانس میں ایک بہت بڑی میٹنگ ہوئی، ایک بہت بڑا اجتماع ہوا، جس میں یہ طے کیا گیا کہ عورت انسان ہے، لیکن اسے صرف مرد کی خدمت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سے اس قسم کے فلسفے گھڑ لیے گئے جو مجموعی طور پر عورت کے خلاف ایک قسم کی محاذ آرائی تھی۔ یہ رخ کچھ بدلتا گیا، اور آج جب ہم اس ترقی یافتہ دنیا کا جائزہ لیتے ہیں اور مغرب کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں جو عورت کے حقوق کا بہت بڑا علمبردار ہے، اور وہاں سے آئی ہوئی لہر ہمارے اندر بھی انگڑائیاں لے رہی ہے کہ ہمیں بھی حقوق چاہیے، اور ہمارے معاشرے میں بھی ہر طرف خواتین کے حقوق کا نعرہ سنائی دیا جانے لگا ہے۔ اگر ہم مغرب کے دیے ہوئے حقوق کا جائزہ لیں تو مغرب نے جو کچھ عورت کو دیا ہے وہ عورت سمجھ کر نہیں دیا، عورت کی حیثیت میں نہیں دیا، بلکہ اسے مرد بنا کر دیا۔ آج بھی مغرب میں کسی ایسی عورت کی جو کسی شوہر کی بیوی ہے یا گھر کی ملکہ ہے یا بچوں کی ماں ہے، اس کے لیے کوئی احترام نہیں ہے۔ اگر کسی حیثیت سے عورت نے کچھ پایا ہے تو وہ صرف اس صورت میں جب وہ جسمانی طور پر تو عورت ہے لیکن ذہنی طور پر مرد، اور وہ کام کرنا جانتی ہو جو مرد کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عورت مردوں جیسا لباس پہن کر خوش ہوتی ہے، لیکن اس کے برعکس مرد عورت کے لباس پہننے میں فخر محسوس نہیں کرتے۔ بیوی بننا آج بھی مغرب میں لاکھوں عورتوں کے لیے باعث ذلت ہے، لیکن شوہر بننا کسی کے لیے بھی مجھے بھی ذلت نہیں ہے۔ عورت مردوں کے کام کرنے کو باعث عزت خیال کرتی ہے، لیکن مرد گھر کے کام کاج کو، خواہ وہ مشرق میں ہو یا مغرب میں، عورت کے حصے کے کام، بچوں کی پرورش ہو یا کھانا پکانا ہو یا وہ خاص کام جو عورت کے حصے میں آتے ہیں، ان کو کرنے کا تصور بھی نہیں کرتا یا اسے کر کے فخر محسوس نہیں کرتا۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ سب کچھ عورت کا استحصال ہے۔ اسے حقوق دیے نہیں گئے، اس پر دگنے بوجھ لاد دیے گئے ہیں۔ اب یہاں پر میں وہ حقوق آپ کے سامنے رکھوں گی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دلائے۔ سب سے پہلا حق جو عورت کو دلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ زندہ رہنے کا حق تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ عرب معاشرے میں کچھ قبائل ایسے تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے وقت بھی کچھ قبائل ایسے تھے جو عورت کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا کرتے۔ قرآن اس کا نقشہ کچھ اس طرح کھینچتا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ جب ان میں سے کسی ایک کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کے چہرے پر کلونس چھا جاتی ہے اور بس خون کا سا گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس بری خبر کے بعد، بیٹی کی پیدائش کی بری خبر کے بعد کسی کو کیا منہ دکھائے۔ سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ بیٹی کو لیے رہے یا اسے مٹی میں دبا دے۔ دیکھو کیسے برے حکم ہیں جو یہ لوگ خدا کے بارے میں لگاتے ہیں۔
اس مکروہ فعل کی انتہا یہ تھی کہ زچگی سے پہلے ہی ایک گڑھا کھود کر گھر میں یا گھر کے قریب تیار رکھا جاتا تھا کہ اگر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو فوراً ہی کسی کو بتائے بغیر اسے اٹھا کے لے جایا جائے اور وہیں پر ختم کر دیا جائے اس کا قصہ. سوچیں کہ اس ننھی منی جان پر کیا گزرتی ہوگی اور اس ماں پر جو پیدا کرنے والی ہے، کیونکہ کم از کم ماں کے لیے تو خواہ اس کی بیٹی ہو یا بیٹا، وہ اس کے جسم کا ایک حصہ ہے، لیکن وہ آنے والی روح بھی اور وہ پیدا کرنے والی بھی، دونوں کے جذبات کس طرح کچلے جاتے تھے اور کس طرح جان ختم کر دی جاتی. یہ انتہا تھی اس ظلم کی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے. دیکھیں آج ہم نے اپنے معاشرے میں کسی بری رسم کو اگر ختم کرنا ہو تو ہم کس قابل ہیں؟ کتنا بھی برا کسی بات کو سمجھے کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں کرنے کے قابل. بڑے بڑے لوگ اٹھتے ہیں، بڑی بڑی تحریکیں اٹھتی ہیں، بڑے بڑے لیڈر نعرے لگاتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن پاکستان کی حالت وہی ہے جو کئی سال پہلے تھی، بلکہ اس سے بھی بدتر ہوتی چلی جاتی ہے. ایک جہیز ہی کی رسم کو آپ دیکھ لیں کہ والدین کے لیے اپنے 2 وقت کی روٹی جو ہے وہ کمانا مشکل ہے، لیکن اس کے باوجود وہ پیٹ کاٹ کاٹ کر اس رسم کو نبھاتے ہیں. ہم کیوں نہیں ختم کر پائے؟ تو اس سے بھی کئی درجہ بری رسم جو تھی بیٹیوں کو زندہ دفنانے کی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسم کو ختم کیا. پھر اسی طرح اگر کہیں مرد قتل کر دیا جاتا تو اس کا بدلہ تو لے لیا جاتا، قصاص، لیکن اگر کہیں عورت بیچاری ماری جاتی تو اس کا قصاص لینے والا کوئی نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی جان کا بھی اتنا ہی احترام باقی رکھا جتنا مرد کا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مرد کسی عورت کو قتل کرے گا تو وہ مرد اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، یعنی اس سے قصاص کیا جائے گا. یہ کہہ کر چھوڑ نہیں دیا جائے گا کہ یہ مرد ہے اس لیے اسے جانے دیا جائے. تو پہلا حق جو ہمیں ملا وہ یہ زندہ رہنے کا حق اور جان کے احترام کا حق. پھر اس کے بعد پرورش کا حق. آپ دیکھیں کہ جس جان کو زندہ رہنے کے لیے ہی موقع نہیں دیا جاتا تھا، اس کی پرورش اور بہترین پرورش اور اس کی تربیت وہ کیسے گوارا تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی تربیت کی اور پرورش کی اس طرح ہمت افزائی فرمائی، من عال جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامہ انا وہو وتم اصابعہ. جو شخص 2 بچیوں کی ان کی جوانی تک پرورش کرے گا، قیامت کے روز میں اور وہ اس طرح ہوں گے، یہ کہہ کر آپ نے اپنی انگلیوں کو باہم جمع کر دیا، یعنی بالکل ساتھ ساتھ ہوں گے. یہ دراصل ایک قسم کی ہمت افزائی تھی، ترغیب تھی ان لوگوں کے لیے جن کے ہاں لڑکیاں پیدا ہوتی. بخاری کی ایک اور روایت میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کے ہاں 2 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کو اچھی طرح رکھے وہ اسے جنت میں پہنچائیں گی. پھر ایک اور جگہ پر فرمایا کہ اولاد کے درمیان برابری رکھو، بیٹے کو بیٹی پر ترجیح نہ دو. ارشاد ہوتا ہے سبو بین اولادکم فی العطیۃ، اگر اپنی اولاد کو کچھ دینا چاہو تو سب کو برابر کا دو. بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ بچیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے کے لیے وہ اپنے والدین کے لیے آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہوں گی، یعنی وہ ان کے سامنے ڈھال بن جائیں گی. پھر اسی طرح پرورش میں بچیوں کی فطری خواہشات کا بہت احترام کیا گیا. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ حضور کی منہ بولے بیٹے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے اسامہ کو چوٹ لگ گئی تو اسامہ کے جسم سے خون رسنے لگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خون صاف کرتے جاتے اور اسے اس طرح بہلا رہے تھے کہ اسامہ اگر بیٹی ہوتا تو ہم اسے زیور پہناتے، اسامہ اگر بیٹی ہوتا تو ہم اسے اچھے اچھے کپڑے پہناتے. یعنی یہ بچیوں کی قدرتی خواہش ہوتی ہے، تو اس خواہش کو پورا کرنا اہم اسلامی ہے اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. پھر اس کے بعد دیکھیں کہ بچی کی تعلیم و تربیت کا اہتمام، یعنی پرورش کا تو ابھی آپ نے سنا. تعلیم کے لیے ہمارے ہاں دیکھیں کہ بہت سے گھرانے ایسے ہیں جس میں لڑکا تو پڑھنے کے لیے جاتا ہے لیکن لڑکی ماں باپ کا ہاتھ بٹانے کے لیے گھر پر رہ جاتی. آن دا ہول ہی پاکستان میں تعلیم کی حالت جو ہے وہ بہت خراب ہے، لیکن لڑکیوں کے لیے بطور خاص اگر چھوٹی چھوٹی بستیوں میں آپ دیکھیں کہیں کوئی تھوڑا بہت پڑھائی کا رجحان ہے
تو وہ بھی صرف لڑکوں کا حق ہے، لڑکیوں کا نہیں ہے. بہت ترجیحی سلوک کیا جاتا ہے. حالانکہ اس کے برعکس اسلام کیا سکھاتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، خواہ وہ لڑکی ہو لڑکا ہو کچھ بھی ہو، جنس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. کیونکہ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ بیٹیوں نے تو اگلے گھر کو چلے جانا، لہٰذا ان کی تعلیم پر اتنا پیسہ خرچ کرنے کی اور انہیں سکھانے پڑھانے کی کیا ضرورت ہے. لیکن اسلام نے اس کے برعکس اس چیز کی مخالفت کی. ابھی دیکھیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہی کا نتیجہ تھا کہ حضرت عائشہ علم کے آسمان پر روشن ستارے کی حیثیت سے آج بھی جگمگا رہی ہیں. صحابہ کرام میں ان صحابہ میں سے ان کو شمار ہوتا ہے جنہوں نے ہزاروں کی تعداد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث روایت کی. حضرت عائشہ کی احادیث کی تعداد 2200 اور کچھ ہے. پھر آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 48 سال بعد تک وہ دین کی تعلیم دیتی رہی. نہ صرف یہ کہ حضرت عائشہ بلکہ اس کے علاوہ بھی باقی صحابیات جو ہیں وہ بھی نہ صرف یہ کہ انہوں نے خود سیکھا بلکہ اپنی باری پر مردوں اور عورتوں دونوں کو سکھایا. یہ تعلیم صرف امہات المؤمنین یا آزاد صحابیات کی حد تک محدود نہ تھی، بلکہ غلام خواتین جو تھیں ان کے اندر بھی علمی ذوق و شوق پایا جاتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 خادمات روزینہ اور ماریہ، یہ خادمات تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ 2 بھی علمی میدان میں بہت آگے نظر آتی ہیں. اس کے علاوہ امیمہ، بریرہ، ام علقمہ وغیرہ کے نام آج بھی تاریخ کے صفحات میں زندہ ہیں، اور ان کی غلامی انہیں علم کے موتی چننے سے روک نہ سکی. اب دیکھیں کہ اس کے بعد بچی پیدا ہوتی، اس کی پرورش کی جاتی، پھر اس کی تعلیم و تربیت کی جاتی ہے، پھر اس کے نکاح کا وقت آتا ہے. اسلام نے یہ حق بھی عورت کو دیا اور اس میں اس کی خواہشات اور اس کی رائے کا بھی احترام کیا. عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاں بہت سے دیگر اہم معاملات میں اظہار رائے کے حق سے محروم تھی، اسی طرح اپنی شادی کے معاملے میں بالکل بے بس تھی. اور جہاں اس کے والدین چاہیں رشتہ کر دیں، انکار کی مجال لڑکی کو نہ تھی، اور اگر کوئی انکار کرتی تو اسے بہت معیوب خیال کیا جاتا تھا. اور سراسر یہی کیفیت آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی پائی جاتی ہے. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنکح الایم حتی تستأمر ولا تنکح البکر حتی تستأذن، کہ کوئی بھی بیوہ یا مطلقہ خاتون اس وقت تک اس کا نکاح نہیں کیا جا سکتا جب تک وہ اپنی رائے کا اظہار نہ کر دے، اور کسی دوشیزہ کا نکاح بھی اس وقت تک نہیں کیا جا سکتا جب تک اس سے اجازت نہ لے لی جائے. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اگر وہ خاموش ہو جائے تو آپ نے فرمایا اس کی خاموشی اس کی اجازت ہے، لیکن بغیر اس سے پوچھے اس کا نکاح کر دینا غلط ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری کی یہ روایت ہے، خنسا بنت خزام تھی، ان کا نکاح ان کی مرضی کے خلاف جب ہوا، یعنی اس کے باپ نے کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ نکاح ختم کر دیا کہ یہ نکاح درست ہی نہیں اگر بچی یہاں پر راضی نہیں ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ طلاق یافتہ اور بیوہ خواتین کے لیے اس دور میں بھی نکاح کو بڑا معیوب خیال کیا جاتا تھا، اور آج کے دور میں بھی کوئی بیوہ نام تو لے شادی کا، یہ کسی طلاق یافتہ خاتون کو شادی کا پیغام بھیجنا تو درکنار، کہیں کوئی بات ہو تو اسے بھی بہت ہی برا سمجھا جاتا ہے. اور آج بھی برطانیہ جیسے مہذب معاشرے میں طلاق یافتہ خاتون کو دوسری شادی کی اجازت نہیں ہے. آپ نے پچھلے ہی دنوں اسی ہفتے کے اخباروں میں پڑھا ہوگا کہ شہزادی این جو ہے وہ انگلینڈ کی حدود سے باہر نکل کر شادی کریں گی، کیونکہ دوسری شادی کر رہی ہے نا، کیونکہ برطانوی چرچ کے فیصلے کے مطابق کوئی خاتون جسے طلاق ہو چکی ہو وہ دوبارہ شادی نہیں کر سکتی. لیکن اسلام نے عورت کو یہ حق دیا کہ اگر باہمی اختلاف کی وجہ سے یا کسی بھی حادثے کی وجہ سے عورت تنہا ہو جاتی ہے تو وہ دوبارہ نکاح کر سکتی ہے. پھر اس کے بعد دیکھیں کہ مہر کا حق. مہر وہ رقم یا وہ تحفہ ہوتا ہے جو شادی کے وقت شوہر اپنی بیوی کو دیتا ہے. جاہلیت کے زمانے میں خواتین کا یہ حصہ ولی کی ملکیت ہو جاتا ہے. یعنی مثال کے طور پر اگر کسی خاتون کو کوئی مہر ملا ہے
تو وہ خاتون کا حصہ نہیں رہتا تھا، وہ اس کے باپ کا مال شمار ہوتا. اور بعض اوقات یتیم بچیوں کے لیے بہت کم مہر مقرر کیا جاتا تھا، اور بعض اوقات ادلے بدلے کی شادی میں سرے سے مہر نہیں مقرر کیا جاتا تھا. اور یہ ساری صورتیں آج بھی ہو رہی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام رسموں کو سرے سے ختم کیا اور فرمایا کہ جو لڑکی کا مہر ہے وہ لڑکی کی ذاتی ملکیت ہے، اسے کوئی بھی دوسرا شخص استعمال نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ اس کا شوہر بھی اس مال کو اس وقت تک استعمال نہیں کر سکتا جب تک وہ اجازت نہ دے. لیکن ہمارے ہاں معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، مہر کی بڑی بڑی رقمیں مقرر کر دی جاتی ہیں، لیکن اس کے بعد جب ادائیگی کا وقت آتا ہے تو کوئی بھی عورت اس بات کا تقاضا نہیں کر سکتی، زبان سے لفظ نہیں نکال سکتی، کیونکہ اسے خدشہ ہوتا ہے کہ اگر میں اپنے مہر کا مطالبہ کروں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میری ازدواجی زندگی جو ہے یہ خطرے میں پڑ جائے. پھر آپ دیکھیں کہ کم مہر، باقی جہیز بھی تیار ہو رہا ہے اور باقی بھی تمام چیزوں پر بے تحاشا خرچ ہو رہا ہے، لیکن مہر 32 روپے مقرر ہو رہا ہے. تو یہ سراسر غلط ہے. اسلام نے اس معاملے میں شوہر کی حیثیت کو مد نظر رکھا کہ اگر شوہر مالدار ہے تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق مہر مقرر کرے گا، زیادہ کرے گا، اور اگر اس کے پاس کم مال ہے تو وہ تھوڑا مہر مقرر کرے گا. اور بالکل مہر نہ مقرر کرنے کو سخت ناپسند فرمایا. پھر آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں بھی وٹا سٹا جسے کہتے ہیں، وٹے سٹے کی شادی، شغار اسے عربی میں کہتے ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص اپنی بیٹی دوسرے کی بیٹی کو اپنے بیٹے کے لیے لے لیتا ہے اور نہ اپنی بیٹی کا مہر مقرر کرتا ہے اور نہ اس کی بیٹی. اب دونوں طرف مرد تو فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن دونوں لڑکیاں پس گئی، ایک لڑکی کے ساتھ نہیں، 2 لڑکیوں کے ساتھ زیادتی ہوگی. اسلام نے اس نکاح کو سختی سے منع کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا شغار فی الاسلام، اسلام میں ایسے ادلے بدلے کی شادی کا کوئی تصور نہیں جس میں مہر مقرر نہ کیا جائے. اب دیکھیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور وہ شادی کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس کچھ بھی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے پاس جو تھوڑی سے تھوڑی چیز بھی ہے گھر میں وہ بھی لے. کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کچھ بھی نہیں. اس پر آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ ٹھیک ہے کچھ نہیں تو تمہیں مفت میں شادی کر دیتا. فرمایا کہ تمہیں قرآن کا کچھ حصہ یاد ہے؟ تو اس نے کہا ہاں مجھے اتنی صورتیں یاد ہیں. کہا کہ کیا تم اس بات کا وعدہ کرتے ہو کہ تم شادی کے بعد یہ صورتیں اپنی بیوی کو سکھاؤ گے تو تمہارا مہر یہی مقرر کر دیا جاتا ہے. اور عورت سے پوچھا کہ کیا تم اس بات کو پسند کرو گی کہ یہ شخص اگر تمہیں کچھ نہ دے اور صرف تمہیں تعلیم کچھ دے دے تو یہی تمہارا مہر ہوگا. یعنی یہ تصور نہیں ملتا کہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہ ہو، کچھ ضرور ہو. میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا ام سلیم کا. ابو طلحہ جو تھے وہ جاہلیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، یہ اسلام لانے سے پہلے ام سلیم سے شادی کرنا چاہتے تھے. لیکن ہوا ایسا کہ جب اسلام کی دعوت پھیلی تو ام سلیم مسلمان ہو گئی. اب ابو طلحہ نے ام سلیم کو پیغام بھیجا کہ میں تو تم سے شادی کرنا چاہتا تھا اور شادی کرنا چاہتا ہوں اب بھی. تو وہ کہنے لگی کہ ابو طلحہ تم جیسے اچھے انسان کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا، لیکن میں اب مسلمان ہو چکی ہوں. اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو تمہارا اسلام میرا مہر ہوگا. تو اس پر ابو طلحہ نے اسلام قبول کر لیا اور انہوں نے کوئی مالی صورت میں مہر نہیں لیا، وہی اسلام قبول کرنا ہی لے لیا. تو یہ عورت کے ڈسکریشن پہ چھوڑ دیا گیا، عورت کی رضامندی پر. اگر کوئی عورت مہر نہیں لینا چاہتی تو وہ اس کی اپنی مرضی، لیکن اسلام نے اسے پورا پورا حق دیا ہے کہ وہ اپنا حق وصول کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ازواج مطہرات کا مہر 550 درہم ادا کیا. مہر کے علاوہ نان و نفقہ کا حق دلوایا عورت کو کہ شادی کے بعد عورت کے کھانے پینے کا، لباس کا سارا ذمہ جو ہے وہ شوہر کے اوپر. عورت خواہ خود کمانے والی ہو، خواہ خود کتنی ہی مالدار کیوں نہ ہو، جتنی بھی اس کی پراپرٹی ہے، جتنا بھی اس کے پاس مال ہے وہ عورت کا ذاتی مال ہے. شوہر کو اس میں سے ایک پائی لینے کی بھی اجازت نہیں ہے جب تک عورت اجازت نہ دے، جب تک عورت خوش دلی کے ساتھ نہ دے. اس کے برعکس شوہر کے مال میں سے عورت کو حصے دار قرار دیا گیا اتنا جتنی اس کی ضرورت ہو. ایک دفعہ ابو سفیان کی بیوی ہند حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر آئی کہ ابو سفیان بہت کنجوس آدمی ہے، مجھے اور میرے بچوں کو اپنی ضروریات کے لیے کچھ نہیں دیتے، تو کیا میں ابو سفیان کو بتائے بغیر اس کے مال میں سے کچھ لے لوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف اتنا جو تمہاری ضروریات کے لیے کافی ہے، اتنا تم لے سکتی ہو، لیکن اس سے زائد نہیں. پھر اسی طرح یہ کہ اسلام کے آنے سے پہلے عورت کو وراثت میں حقدار
نہیں قرار دیا جاتا، اسے ورثے میں سے کچھ نہیں دیا جاتا تھا. تو اسلام نے نہ صرف یہ کہ ورثے میں سے حق دلایا بلکہ اس کے حصے مقرر کی. اب یہاں پر ایک بہت بڑا شور و غوغا جو ہوتا ہے کہ عورت کو آدھا حصہ ملتا ہے اور مرد کو پورا ملتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ سارے کیسز میں یہ بات نہیں ہے. کچھ کیسز میں عورت کو واقعی آدھا ملتا ہے، لیکن کچھ ایسی صورتیں بھی ہیں جس میں عورت اور مرد کو برابر کا بھی ملتا ہے. کہاں پر آدھا ملتا ہے؟ جہاں پر ذمہ داریاں عورت پر کم ہیں اور مرد پر زیادہ ہیں. مرد کو اگر یعنی پورا حصہ ملتا ہے اور اس کے مقابلے میں عورت کو آدھا ملتا ہے، تو اب دیکھیں کہ مرد کو اسی مال میں سے شادی بھی کرنی ہے، اسی مال میں سے اسے حق مہر بھی دینا ہے اور اس کو نان و نفقہ بھی دینا ہے. عورت کو اور بچوں کی ذمہ داری انہیں گھر پرووائڈ کرنا ہے، انہیں کھانے پینے کے لیے دینا ہے، انہیں پہننے اوڑھنے کے لیے دینا ہے. اب دیکھیں کہ عورت کو جو آدھا مل گیا وہ پورے کا پورا اس کا، وہ جہاں چاہے انویسٹ کر دے، جیسے چاہے اسے استعمال کر دے، اس پر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی. لیکن مرد کو اگر پورا دیا گیا تو اس کے ساتھ اس کی ذمہ داریاں بھی بڑھا دی گئیں. الٹیمیٹلی پھر دیکھیں کہ فائدہ تو عورت ہی کو پہنچتا ہے. وہ مال یعنی عورت شادی سے پہلے اس کے والدین پر ذمہ داری ہے، اس پر خرچ کرے، عورت پر خود کوئی ذمہ داری نہیں. مسلمان عورت مغرب کی عورت سے قطعاً مختلف. پھر اس میں 16 سال کے بعد والدین کہتے ہیں کہ جاؤ خود کماؤ اور خود کھاؤ، ہم ذمہ دار نہیں. ہمارے ہاں اگر بیٹی 30 سال کی بھی ہو جاتی ہے، ہمارے ہاں نہیں بلکہ اسلامی نقطہ نظر سے، تو والدین اگر زندہ ہیں تو ان پر ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے اخراجات پورے کریں. اور شادی کے بعد شوہر، اور شوہر کے جانے کے بعد بیٹوں پر اولاد پر ذمہ داری آ جاتی ہے کہ وہ اس کے اخراجات پورے کریں. یہ قانونی حق بتا رہی ہوں. باقی یہ کہ اخلاقی اور باہم معاملات میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عورت ہی اپنا سب کچھ خرچ کرے. اب دیکھیں کہ جب مرد خرچ کرتا ہے عورت پر اور اپنے بچوں پر تو یہ اس کی ذمہ داری ادا ہوتی ہے، لیکن اگر عورت خرچ کرتی ہے تو یہ احسان شمار ہوتا ہے، جو ایک بہت بڑی نیکی اس کے حق میں لکھی جاتی ہے. اگر عورت کو اللہ نے اپنا دیا ہے اور اس میں سے وہ اپنے بچوں پر خرچ کر رہی ہے یا اپنے شوہر پر یا اپنے رشتے داروں پر یا کہیں بھی، تو وہ سارے کا سارا اس کے لیے نیکی ہے اور درجات کا باعث ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ مال و جائیداد کی ملکیت کا حق نہیں تھا عورت کے پاس. عورت اپنے نام پر پراپرٹی نہیں رکھ سکتی تھی. اسلام نے اسے یہ حق بھی دلوایا کہ اگر کوئی عورت اپنے نام پر کچھ خریدتی ہے تو وہ خرید سکتی ہے، اس کے نام پر زمین جائیداد مکان جو بھی ہو سکے وہ رکھ سکتی ہے. اسی طرح کام کرنے کی آزادی کا حق، اگر ایک عورت جو ہے وہ کوئی ہنر ہے، اس کے پاس کوئی فن ہے، کوئی پیشہ ہے، کام کر سکتی ہے، تو اسے اجازت دی گئی کہ وہ یہ کام کرے، سوائے اس صورت میں جہاں یہ کہ وہ مرد کے حقوق کو ادا نہ کر سکے یا بچوں کی تربیت کی ذمہ داری کو صحیح طور پر پورا نہ کر سکے، تو ایسی صورت میں اسے روکا گیا ہے. ادروائز یہ کہ اگر اس کے اندر ہمت اور استطاعت ہے تو وہ اسے کرنا ہے، وہ کام کر سکتی ہے. اب اس میں آپ دیکھیں کہ حضرت شفا تھی، ان کو لکھنے کا فن آتا تھا. اب اس دور میں جہاں مرد بھی نہیں لکھنا جانتے تھے، لکھنے کا کام ایک بہت بڑی کوالٹی شمار ہوتا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ آپ کی ازواج مطہرات کو بھی لکھنا سکھائیں. اب دیکھیں کہ ماں کی حیثیت سے عورت کا درجہ اسلام کیا متعین کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اچھے سلوک کی سب سے زیادہ مستحق کون ہستی ہے؟ یعنی سب سے زیادہ اچھا سلوک مجھے کس کے ساتھ کرنا چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں. وہ شخص پھر سوال کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے اچھا سلوک کس کے ساتھ کروں؟ تو آپ نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ. پھر تیسری دفعہ وہ پوچھتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہاری ماں تمہارے اچھے سلوک کی سب سے زیادہ مستحق ہے. چوتھی دفعہ جب وہ شخص یہ سوال دہراتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارا باپ. یعنی ایک ماں کی حیثیت میں عورت کو کس قدر بلند درجہ اسلام عطا فرماتا ہے. اور یہاں پر کسی مرد کی طرف سے کبھی یہ کہتے ہوئے نہیں سنا گیا کہ اسلام نے عورت کو بطور ماں کیوں یہ درجہ عطا کیا ہے اور ہمیں یہ کیوں نہیں عطا کیا. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک اور جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، کہ اللہ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا. یعنی سختی کے ساتھ اور شدت کے ساتھ منع فرمایا گیا. پھر آپ دیکھیں کہ بیٹی کی حیثیت سے اسلام عورت کو کیا حقوق دیتا ہے. بیٹیوں کی پرورش اور تربیت سے متعلق احادیث میں آپ کے سامنے رکھ چکی ہوں. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اس معاملے میں بے انتہا مثالی ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا
جب آپ کی خدمت میں تشریف لاتی، یعنی شادی کے بعد جب آپ سے ملنے کے لیے آتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آنے پر کھڑے ہو جاتے، ان کی پیشانی چومتے اور اپنی جگہ پر انہیں بٹھاتے. یہ گھر میں جہاں خود بیٹھے ہوتے تھے آپ خود وہاں سے ہٹ جاتے اور اپنی بیٹی کو وہاں پر بٹھاتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فاطمہ میرے گوشت کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا. حضرت زینب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بیٹی ہیں، ان سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا محبت تھی. جب حضرت زینب کا انتقال ہو جاتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تہبند دیتے ہیں کہ انہیں اس میں کفنایا جائے، اور ام عطیہ سے کہتے ہیں کہ اے ام عطیہ میری بیٹی کو بہت اچھی طرح غسل دینا، اسے اچھی طرح کفن میں لپیٹنا، اس کے بالوں کی 3 چوٹیاں کر دینا اور اسے بہترین خوشبو سے معطر کرنا. پھر فرمایا زینب میری سب سے اچھی بیٹی تھی جو میری محبت میں بہت زیادہ ستائی گئی. آپ کو یاد ہوگا کہ زینب کس طرح ستائی گئی تھی اور کیا ستائی گئی تھی. حضرت زینب کے جو شوہر تھے ابو العاص، وہ ان کے خالہ زاد بھائی تھے. حضرت خدیجہ کی بہن کے بیٹے تھے ابو العاص. ابو العاص مسلمان نہیں ہوئے، شرک کی حالت میں تھی. حضرت زینب ہجرت نہیں کر سکی، مکہ میں ہی رہ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے آئے تو آپ کو معلوم ہے کہ اس کے کچھ عرصہ کے بعد جنگ بدر ہوتی ہے، جو اسلام اور کفر کی پہلی جنگ تھی باقاعدہ. اس جنگ میں ابو العاص پکڑے گئے اور دوسرے قیدیوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے گئے. حضرت زینب کو جب خبر ملتی ہے تو وہ ابو العاص یعنی اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے اپنا وہ ہار جو حضرت خدیجہ نے انہیں شادی کے موقع پر تحفے میں دیا تھا وہ بھیجتی ہیں کہ میرے شوہر کو یہ ہار لے کر چھوڑ دیا جائے. فدیہ ہوتا نا قیدیوں کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ ہار دیکھتے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک جاتے کہ یہ میری عزیز بیوی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ سے بے پناہ محبت تھی. میری بیوی کے نشانی تھی یہ جو اس نے اپنی بیٹی کو دی اور اس نے آج یہ اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے یہاں پر بھیجی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ صحابہ کرام کے سامنے رکھتے ہیں. یہ اپنی مرضی سے فیصلہ نہیں کر دیتے کہ نہیں ہم ہار نہیں لیتے اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو وہ اتفاق رائے سے یہ طے پاتا ہے کہ ابو العاص کو چھوڑ دیا جائے بغیر فدیے کے ہی. ابو العاص کے دل پر اس واقعے کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے اور اس کے دل میں کچھ اسلام کی محبت جاگ اٹھتی ہے. واپس چلے جاتے ہیں اور کچھ عرصے کے بعد پھر اسی طرح ان کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آتا ہے. جنگ بدر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ہار کا فدیہ تو نہیں لیتے، لیکن ان سے یہ وعدہ لے لیتے ہیں کہ وہ واپس جا کر زینب کو مکہ سے مدینہ بھجوا دیں گے. حضرت زینب جو ہیں وہ ہجرت کے لیے ابو العاص کے وعدے کے مطابق نکلتی ہیں تو حبار ایک مشرک ہے، وہ حضرت زینب کو نیزہ مارتا ہے اور حضرت زینب اونٹ سے نیچے گر پڑتی. حضرت زینب اس حمل کی حالت میں تھی، ان کا حمل ساکت ہو جاتا ہے اور شدید بیمار پڑ جاتی. بہت مشکل اور بہت تکلیف کے ساتھ مدینہ پہنچتی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 6 سال کی مدت تک بغیر شوہر کے بیٹھی رہتی ہیں. یعنی دیکھیں کہ کتنا صبر آزما ہوتا ہے ایک ایک دن اس بیٹی کا، اس بہن کا جو اپنے شوہر اور اپنے بچوں کو چھوڑ کر کس لیے اسلام کی خاطر ہجرت کر کے اپنے باپ کے گھر آ جاتی ہے. حضرت زینب کے 6 سال کے بعد ابو العاص مسلمان ہوتے ہیں اور وہ بھی مدینہ آ جاتے ہیں. اب چونکہ شرک کی وجہ سے ان کے درمیان جدائی ہو چکی تھی تو حضرت زینب کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو العاص سے دوبارہ کر دیتے ہیں. اور ابو العاص جو ہیں ان کے آنے کے کچھ ہی عرصے کے بعد حضرت زینب کی وہ بیماری جو اس موقع پر یعنی ہجرت کے موقع پر اس تکلیف کی وجہ سے ہوئی تھی وہ مسلسل چلتی رہتی ہے اور اسی میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام عطیہ سے کہتے ہیں کہ میری یہ بیٹی میری محبت میں بہت ستائی گئی، اسے اچھی طرح غسل دینا، اسے اچھی طرح کفن پہنانا، اسے اچھی سی خوشبو میں معطر کرنا. پھر اس کے بعد حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب جنازہ لے کر ہم قبرستان پہنچتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے دفنا چکتے ہیں تو قبر کے پاس بیٹھ کر روتے رہتے ہیں، یعنی آنکھوں سے آنسو جاری. یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ بیٹی کی محبت ہی تو ہے جو ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، ہمارے لیے ایک عبرت کا سامان ہے. اب دیکھیں کہ بیوی کی حیثیت سے اسلام عورت کو کیا حقوق دیتا ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں جنہوں نے ایک شوہر کو بتایا
کہ نیک بیوی تیرے لیے دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے. نسائی کی کتاب النکاح میں ہے خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا کی نعمتوں میں سب سے بہترین نعمت ایک نیک بیوی ہے. بیوی سے حسن معاملہ کا حکم دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، تم میں سے سب سے اچھا شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا سلوک کرتا ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنی بیوی کے حق میں بہتر ہوں. ایک اور جگہ پر فرمایا خیرکم خیرکم للنساء، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو عورتوں کے حق میں سب سے اچھا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی. آپ کو معلوم ہے 9 سال کی عمر میں ان کی شادی ہوگی، تو ظاہر ہے کہ ابھی 9 سال کے بچے کی عمر گڑیاں کھیلنے والی ہوتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تو میری جو سہیلیاں ہوتی تھی وہ ساری ادھر ادھر چھپ جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری سہیلیوں کو ایک ایک کر کے ڈھونڈ کے لایا کرتے تھے اور انہیں کہتے کہ جاؤ کھیلو. یعنی بیوی کی عمر اور اس کے جذبات اور اس کی دلچسپیوں کا کس حد تک اور کس قدر لحاظ اور کتنا احترام ہے. ایک اور جگہ پر فرمایا کہ دنیا کی چیزوں میں 3 چیزیں محبوب ہیں، مجھے پسند ہیں، عورتیں، خوشبو اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں. اب یہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کے جذبات کے لحاظ اور پاس کرنے کا حکم دیا، وہاں پر شوہروں کو خوش دلی کے ساتھ خرچ کرنے کا بھی حکم دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 دینار وہ ہے جو تم نے خدا کی راہ میں خرچ کیا، 1 دینار وہ ہے جو تم نے کسی غلام کے آزاد کرنے میں خرچ کیا، اور 1 دینار وہ ہے جو تم نے اپنے گھر والوں پر صرف کیا. تو اس میں سب سے بہتر دینار وہ ہے جو تم نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا. مراد یہ ہے کہ اگر گھر والے ضرورت مند ہیں تو ان کی ضروریات کا لحاظ سب سے پہلے کیا جائے گا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں عورتوں کو ایک بہترین محافظ اور ایک رحیم اور شفیق حامی مل گیا تھا. کسی عورت کو کوئی شوہر تنگ کرتا، کہیں کوئی تکلیف ہوتی، کوئی پریشانی ہوتی تو وہ فوراً ذات اقدس کی خدمت میں پہنچ جاتی. اب ایسا ہوا کہ مرد اس بات سے ڈرنے لگے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی عورت کے ساتھ کوئی زیادتی کریں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہمارے بارے میں کوئی شدید آیت نازل ہو جائے. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے ہم اپنی عورتوں سے بات کرنے میں بھی احتیاط کرتے تھے کہ کوئی سخت بات ہماری زبان سے نہ نکل جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے خلاف کوئی حکم نازل ہو جائے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو اس کے بعد ہم نے کچھ کھل کر بات کرنا شروع کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی پر دست درازی کرنے سے سختی سے منع فرمایا کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو نہ مارے. تو اس پر ایک دفعہ حضرت عمر نے شکایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتیں بہت شوق ہو گئی ہیں، ان سے کچھ باتیں منوانے کے لیے انہیں مارنے کی کچھ حد تک اجازت ہونی چاہیے. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سی رخصت دے دی. اب ایسا ہوا کہ جس دن اجازت ملی اسی دن 70 سے زیادہ خواتین اپنے گھروں میں پٹی. صبح ہوتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تانتا لگ گیا. آپ نے لوگوں کو جمع کرنے کا حکم دیا اور فرمایا آج آل محمد پر 70 خواتین شکایات لے کر پہنچی ہیں. تم میں سے جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے وہ ہرگز بھی اچھے لوگ نہیں ہیں. جن نے بھی اپنی بیویوں کو مارا ہے میری نظر میں وہ کوئی اچھے لوگ نہیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیوی حضرت خدیجہ کے ساتھ بے انتہا محبت تھی. ان کی وفات کے بعد بھی جب کبھی ان کا ذکر آ جاتا تو فرتے محبت سے آپ بےتاب ہو جاتے، بعض اوقات آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگتے. حضرت عائشہ بھی آپ کو بہت عزیز تھی، ان کے ساتھ کبھی کبھی دوڑ لگاتے. ایک دفعہ حضرت عائشہ سے فرمایا کہ آؤ بھاگتے ہیں، اور اس وقت حضرت عائشہ ہلکی پھلکی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکل گئی. پھر کچھ عرصے کے بعد حضرت عائشہ کا جسم ذرا بھاری ہو گیا تو اتفاقاً پھر ایک دوسرے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ دونوں دوڑ لگا رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے تو کہنے لگے کہ عائشہ یہ اس دن کا بدلہ ہے. تو ہمارے ہاں تو یعنی یہ اسلام اور دین کے سراسر خلاف سمجھا جاتا ہے کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کہیں بھاگ لے یا کہیں کھیل لے یا کسی بھی اس میں شریک ہو جائے. نہ جانے ہمارے ذہنوں میں کہاں سے بات آ گئی کہ یہ سب کچھ غیر اسلامی ہے. حالانکہ اسلام آپ دیکھتے ہیں کہ کتنا نیچرل اور کتنا فطرت کے قریب اور کتنا ہمدردانہ مذہب ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت صفیہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں اونٹ پر سوار تھے کہ وہ اٹھنے لگا تو وہ دونوں نیچے گر گئے. اتنے میں
حضرت ابو طلحہ جو تھے وہ بھاگے آئے اور ان کی مدد کے لیے نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پرواہ نہیں کی اور کہتے ہیں فوراً صفیہ کی خبر لو، یعنی اس کی پہلے مدد کرو، مجھے چھوڑ دو. اس طرح ایک اور جگہ پر فرمایا کہ تم میں سے کوئی مومن اپنی مومن بیوی سے نفرت نہ کرے. ہو سکتا ہے اگر کسی کو اس کی ایک عادت ناپسند ہے تو کوئی دوسری عادت اچھی بھی ہوگی. تو مراد یہ تھی کہ اچھائیوں پر نظر رکھی جائے اور بری عادات کو دل سے نکال دیا جائے، یعنی ان پر کوڑھا نہ جائے. اب دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج فرما رہے ہیں. حج کا میدان ہے، حج کیا ہے؟ سراسر عبادت ہے، لیکن خطبے میں عورتوں کو نہیں بھول رہے. اسپیشلی عورتوں کے لیے احکامات جاری فرماتے ہیں، لوگوں تمہیں عورتوں کے ساتھ سختی کا برتاؤ کرنے کا کوئی حق نہیں سوائے اس کے کہ وہ کوئی کھلی ہوئی نافرمانی کریں، یعنی تمہارے حقوق میں دست اندازی کریں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل آخری وقت ہے، دنیا سے جا رہے ہیں اور پھر بھی انہیں ہماری فکر ہے، خواتین کی فکر ہے. اور آپ کی زبان مبارک سے پھر یہ الفاظ ادا ہوتے ہیں کہ لوگوں غلاموں اور عورتوں کے بارے میں خدا سے ڈرنا، ان کے ساتھ بہتر معاملہ کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا. تو یہ تھی چند باتیں جو خواتین کے حقوق کے بارے میں ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.